بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت اسلامیہ، احباب اہل سنت، تمام سامعین کرام، آج میں حامد نیپالی مسلم کے پیج کے توسل سے کچھ ضروری گفتگو کے حساب سے حاضر آیا، جو بھی حساس مسئلہ بنا ہوا ہے اور کافی لوگوں کے دلوں میں اس تعلق سے اعتراضات ہوتے ہیں۔ انہی چند شبہات کا اور اعتراضات کا جواب دینے کے لیے میں حاضر آیا۔ تو سوال سب سے پہلے یہ اٹھتا ہے کہ سرکار کی ازواج طاہرات میں سے حضرت مائی ام المؤمنین حضرت مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کم عمری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیوں فرمائی؟ اس پر اعتراضات مسلمانوں کی طرف سے تو نہیں ہیں، البتہ غیر مسلموں کی طرف سے اعتراض ہی ہو رہا ہے۔ مگر ہم لوگوں کا جو اسلام کا حکم ہے کہ کسی غیر مذہب کے مذہبی پیشوا دھارمک گرو کے خلاف کسی طرح کی ٹپنی نہ کی جائے، اس لیے ہم لوگ ان باتوں سے پرہیز کرتے ہیں کہ کسی بھی دوسرے مذہب کے مذہبی پیشواؤں کے لیے، مذہبی رہنماؤں کے لیے، دھارمک گروؤں کے لیے کسی طرح کا کوئی تبصرہ، کوئی ٹپنی، کوئی غلط تاثرات پیش نہیں کرتے ہیں۔ مگر جب یہ سوال آ گیا تو میں بڑا ادب کے ساتھ عرض کروں گا ویسے لوگوں کے پاس جو اس طرح کے اعتراضات میں اور اس طرح کی باتوں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور توہین کے نظریے سے اور گھٹانے کے نظریے سے، کم دکھانے کے نظریے سے اس قسم کے سوالات کرتے ہیں، ان سے میں عرض کروں گا کہ آپ بھی کبھی موقع ملے، فرصت ملے تو آپ اپنے مذہبی دھرم گروؤں سے رابطہ کر کے، ان سے کانٹیکٹ کر کے اور معلوم کریں کہ آپ کے مذہبی پیشواؤں نے، مذہبی رہنماؤں نے اور آپ کے مذہبی دھرم گرو نے کتنی عمروں میں شادی کی ہے۔ تو اگر آپ اس طرح اپنے مذہب کے اور اپنے دھرم کے جانکاروں سے پوچھیں گے تو جواب پانے کے بعد شاید کہ آپ کا یہ سوال بند ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ سوال ہی نہ کریں گے۔ لیکن ہم یہ بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے دھرم گرو نے کتنی عمر میں کتنے ایج میں کیا کیا شادیاں کی، ہم ادھر نہیں جانا چاہیں گے، بلکہ یہ چاہیں گے کہ آپ اعتراض کرنے والے لوگ اپنے دھرم گرو سے اپنے مذہبی پیشوا کے بارے میں اس طرح کی جانکاری لے لیں، شاید کہ آپ کو خود ہی اعتراض کرنے کا دل نہ ہو اور آپ اعتراض کرنے سے باز آ جائیں، رک جائیں۔ جہاں تک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادی کا معاملہ ہے کہ کم عمری میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے شادی کی، تو جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ حضرت مائی عائشہ سے 6 سال کی عمر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ باقی جو آپ کی بیویاں تھیں، آپ کی ازواج طاہرات تھیں، جو ہماری مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، وہ ان کی زندگیوں پر بھی نظر ڈال دینا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اسی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ آپ نے جتنی شادیاں کی ہیں تمام بیواؤں سے، مطلقہ سے، جنہیں طلاق ہو چکی تھی یا جو بیوہ ہو چکی تھی، جن کا شوہر فوت ہو چکا تھا، جن کے شوہر مر چکے تھے، ایسی خواتین سے میرے آقا نے شادی فرمائی۔ اعتراض کرنے والوں کو دونوں طرف نظر کرنا چاہیے۔ ایک طرف یہ ان کو اگر نظر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے 6 سال کی عمر میں مائی عائشہ سے شادی کی، تو انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 40 سالہ عمر میں جب آپ کی یعنی حضور علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی تو حضرت مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ اب 40 سال اور اس میں بھی بیوہ، دو شوہر سے بیوہ، دو شوہر سے بدوا، اس خاتون کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
पहली मर्तबा शादी फरमाई तो उनको अपने निकाह में लिया, उनको अपनी ज़िंदगी में लाया, उनको अपनी ज़िंदगी का साथी बनाया। ऐसे एतराज़ करने वालों को उस पहलू पर भी नज़र रखना चाहिए, और अगर वो इस पहलू पर नज़र रख लेते तो शायद कि उसके बाद इनको एतराज़ करने का मौका ना मिलता। एतराज़ करने वालों का मकसद कितना गलत है, उनका मकसद बड़ा नापाक, इंतहाई गलत। वो एतराज़ इस नीयत से करते हैं कि ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमानों के पैगंबर किस कदर नफसानी ख्वाहिशात अपने अंदर रखते थे और किस कदर उनको औरतों की चाहत थी और शहज़ादियों की चाहत थी। इसको दिखाने के लिए, इसको दर्शाने के लिए वो इस बात को हाईलाइट करते हैं। तो उन्हें मैं दावत फ़िक्र देता हूँ कि जिस पैगंबर के बारे में आप ये सोच बनाते हो, उस पैगंबर की जीवनी का हिस्सा, ये हिस्सा भी अपनी निगाहों में रखो कि हुज़ूर इस्लाम की, उस पैगंबर की पहली शादी हो रही थी, 25 साल की जवानी थी, 25 साल का शबाब था, और आपने जिस खातून को अपनी ज़िंदगी में लिया, जिस खातून से आपने शादी मनाई, वो खातून हज़रत माई खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। 40 साल की उम्र है उस वक्त उनकी, गोया कि 15 साल बड़ी हैं वो भी 2 शौहर से विधवा हैं। इंसाफ पसंद आदमी इस जगह पर ज़रा गर्दन झुका के अपनी गरीबान में झांके और सोचे कि जो पैगंबर नफसानी ख्वाहिशात का ज़्यादा दिलदादा होगा, क्या वो पैगंबर अपनी पहली शादी 40 साल विधवा से करेगा? अगर उसके अंदर नफसानी ख्वाहिशात ज़्यादा थी तो पहली शादी कुंवारी से करनी चाहिए थी, कम उम्र से करनी चाहिए थी। नहीं किया ऐसा आपने, बल्कि पहली शादी आपने 25 साल की जवानी में 40 साल विधवा माई खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपने किया। ये इस बात को साबित करता है, दर्शाता है, वाज़ह करता है, ज़ाहिर करता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों का वो मकसद नहीं था जो बाकी आम इंसानों का मकसद होता है। दरअसल आदमी क्या है, अपने आप के ऊपर दूसरों को भी सोचता है। जैसी ज़िंदगी, जैसी सोच खुद की होती है, दूसरों के बारे में भी यही क़यास, यही अंदाज़ा लगाता रहता है। अलमर्उ यक़ीसु अला नफ़्सिही, आदमी अपने आप पर खुद जिस मेयार का, जिस कैटेगरी का और जिस मेयार का होता है, दूसरों के बारे में भी उसी तरह की वो सोच बनाता है। जो लोग नफसानी ख्वाहिशात के दिलदादा हैं, उन्होंने अपने अंदाजे से, अपने मेयार के मुताबिक इस तरह की सोच बनाई। मगर अगर आप देखें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जायज़ा लें तो आपने तमाम शादियां जो की हज़रत माई आयशा को छोड़कर, तमाम शादियां जो आपने की हैं वो बेवाओं से किया है, विधवाओं से किया है, बड़ी उम्र वालियों से किया है। तो अब समझना पड़ेगा कि जिस पैगंबर ने पहली शादी 40 साल विधवा से की है, वो पैगंबर 6 साल माई आयशा से शादी क्यों कर रहा है? तो इसकी वजह आपको मैं बता दूं। पहली बात तो ये बताऊं कि 6 साल की उम्र उस ज़माने में और उस ज़मीन के एतबार से शादी के लायक होती थी, लेकिन फिर भी 6 साल की उम्र में आपने रुखसती नहीं फरमाई है, अपने घर नहीं लाए हैं। 9 साल की उम्र में रुखसती हुई है, तो सिर्फ शादी हुई है 6 साल की उम्र में। तो ये शादी को देखते हैं मगर रुखसती को नहीं देखते हैं कि रुखसती कितनी उम्र में हो रही है, उसको ये नहीं देखते हैं। अगर ये सिर्फ शादी को देखेंगे तो हमारे नेपाल का भी दस्तूर था अगले ज़माने में कि बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, बल्कि गोद के बच्चों की शादी कर दी जाती थी। गोद में परवरिश पाने वाली और पाँव पाँव चलने वाली बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। रुखसती उसकी सही उम्र में की जाती थी। इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर सिर्फ शादी को ये लेते हैं तो उनको अपने बाप दादाओं और पूर्वजों के रीत और रस्म रिवाज को भी लात मारना पड़ेगा, उन पर भी लान तान करना पड़ेगा कि हमारे बाप दादाओं ने छोटी उम्र में शादियां क्यों की थी। जाहिर बात है, आज से आप ज़्यादा नहीं 25-30 बरस पीछे चले जाएं, 40 बरस पीछे चले जाएं, तो हमारे नेपाल में भी, इंडिया में भी छोटी छोटी बच्चियों की शादी होती थी। छोटी छोटी उम्र में लड़कों की शादी होती थी। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल की उम्र में शादी हो जाती थी। तो यहाँ सारे लोग उस उम्र में शादी करते थे तो गुनाह नहीं था। और मक्का की सरजमीन पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर उतनी उम्र में शादी कर ली तो गुनाह बना के पेश कर रहे हैं। दरअसल रुखसती की उम्र देखना चाहिए। रुखसती हुई है 9 साल की उम्र में। अब ये देखना पड़ेगा कि 9 साल की उम्र में रुखसती करना ये सही था कि नहीं था, घर बसाना ये सही था कि नहीं था।
اس کو دیکھنا پڑے گا۔ شادی کی تاریخ، شادی کا ڈیٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیٹ دیکھنا ہے کہ رخصتی کی عمر کیا تھی، تو 9 سال کی عمر تھی۔ اب یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ 9 سال کی عمر میں مکہ کی سرزمین پر جو گرم علاقہ ہے، جہاں گرمی کی شدت ہے، وہاں کی غذا بھی گرم ہے، تو جب ملک گرم ہو، آب و ہوا گرم ہو، اور وہاں کی غذا بھی گرم ہو، کھان پین بھی گرم ہو، تو اس علاقے میں بالغ جلدی ہو جاتے ہیں لڑکے یا لڑکیاں۔ بلوغت کی عمر اس علاقے میں کم ہوتی ہے، کم عمری میں لوگ بالغ ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ کو دنیاوی تاریخ کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ امریکہ میں مختلف علاقے ہیں، ان علاقوں میں بعض علاقے میں 16 سال کی عمر میں شادی ہے، بعض علاقوں میں 14 سال کی عمر میں شادی ہے، بعض علاقوں میں 10 سال کی عمر میں بھی شادی ہے۔ اور پھر اس سے اور آگے چلے جائیں آپ تو بہت سارے مذہبی اور دھارمک گرو کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے، مذہبی پیشواؤں کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے بھی 6 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں شادیاں کی ہیں۔ آخر کوئی ان کو نظر نہیں آتے ہیں، نظر آتے ہیں تو ایک پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو نظر آتے ہیں۔ تو یہ نظر کی کوتاہی ہے ان کی۔ اور پھر بالغ ہونے کی عمر مختلف ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے نیپال میں جس عمر میں کوئی بالغ ہو تو عرب کی سرزمین پر بھی، افریقہ کی سرزمین پر بھی اتنی ہی عمر میں کوئی بالغ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بلکہ طبی تحقیقات کے مطابق، سائنسی تحقیقات کے مطابق بالغ ہونے کی عمر ایک ہے ہی نہیں، ہر علاقے کی عمر الگ الگ ہوتی ہے۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت رخصت ہو کر کے میرے آقا کے گھر آئی تھی، 9 سال کی عمر تھی اور 9 سال کی عمر میں وہ بالغہ ہو چکی تھی۔ اس پر اعتراض کرنا انتہائی درجہ کی حماقت ہے، بے وقوفی ہے، اور اتہاس کو نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ کچھ ہمارے مسلمان بھی نوجوان اس میں بہکاوے میں آ گئے، انہیں بھی پریشانی بڑھ گئی۔ کتنے لوگوں نے میسیج کرنا شروع کیا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہوا کہ یہ مسلمان جوانوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ اسلام کی تاریخ نہیں پڑھتے ہیں، اسلام کی اتہاس کو یہ نہیں پڑھتے ہیں، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو، ان کی زندگی کو، ان کی سیرت کو یہ پڑھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے کوئی اعتراض کہیں سے ہلکا سا کر دیتا ہے اور یہ جھنجھلا جاتے ہیں، یہ بے تاب، یہ بے پریشان اور یہ مضطرب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے مسلمان نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسلام کے حقائق کو پڑھیں، پیغمبر اسلام کی زندگی کو پڑھیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں، ان کی زبنی کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے احوال کو، اطوار کو پڑھیں۔ اگر وہ پڑھے ہوتے آج تو وہ وہیں پر جواب دے دیتے جہاں سے اعتراض آیا کہ تم کو میرے پیغمبر کی وہ شادی یاد آ رہی ہے جس میں آپ نے 9 سال کی عمر میں رخصتی لی تھی، 6 سال کی عمر میں شادی کی تھی، وہ شادی تو تم کو یاد آ رہی ہے، مگر وہ شادی نہیں آئی یاد کہ سرکار نے 40 سالہ بدوا کو، 40 سالہ بیوہ کو اپنی زندگی میں لیا اس ٹائم جب کہ آپ کی عمر 25 برس تھی۔ تو اس کو اگر آپ یاد رکھتے تو آپ وہیں پر جواب دے سکتے تھے، مگر آپ جواب نہ دے سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے یا بالکل ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس بات کی خوشی ہے کہ دوسرے حضرات بھی ہمارے حضور علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، مگر انہیں چاہیے کہ دونوں حساب سے حضور کی زندگی کو پڑھیں۔ جہاں 6 سالہ عمر میں سر حضرت مائی عائشہ کی شادی کو یہ دیکھ رہے ہیں، 40 سالہ بدوا سے شادی رچانا بھی دیکھ لینا چاہیے۔ یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ حضرت مائی عائشہ کو چھوڑ کر جتنی شادیاں بھی آپ نے فرمائی ہیں، 9 یا 11 شادیاں، ان تمام میں سب کے سب بدوائیں تھیں یا مطلقہ تھیں، یعنی جن کو طلاق پڑ چکی تھی یا وہ بدوا ہو چکی تھی، ان سے آپ نے شادی کیا۔ تو جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نفسانی خواہشات کے غلام تھے، انہیں یہ تاریخ جب سامنے آئے گی تو شاید ان کا وہ نظریہ اور ان کی سوچ اور ان کا یہ خیال بالکل بدل جائے گا۔ اب عمر کے حساب سے میں نے بتا دیا کہ عرب کی سرزمین پر، وہ سرزمین اتنی گرم، وہاں کی غذا اتنی گرم کہ 9 سال کی عمر میں بالکل بالغ ہو جانا یہ عادتاً ثابت ہے۔ پھر بالغ ہو جانے کے بعد شادی کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی اس کے اندر تعجب کا مقام ہی نہیں ہے۔
کوئی حیرت کا مقام ہی نہیں ہے۔ دیگر مذہبی پیشواؤں نے تو 6 سال کی عمر میں شادی کیا ہے، وہ ان کو یاد نہیں آتی ہے، اور نشانہ بناتے ہیں تو غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ ظالم اپنی آنکھوں کی ذرا شتیر بھی۔ اب میں لگے ہاتھوں بہتر سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی شادی کا مقصد کیا تھا، ان کی شادی میں کیا کیا بڑے بڑے مقاصد پوشیدہ ہوتے تھے، اس کو بھی میں پیش کر دوں۔ تو ایک لفظ میں یہ سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ السلام کی شادی اپنے خواہشات نفس کی تسکین کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ امت کی فلاح و بہبودی کے لیے انہوں نے شادیاں کی ہے، جس سے آپ نے سمجھا کہ اس میں ملت کی بھلائی ہے، اسلام کی بھلائی ہے، امت کی بھلائی ہے، تو آپ نے اس طرح کی شادیوں کو ترجیح دیا ہے۔ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے پہلی شادی کیا، چونکہ وہ آپ کے اعلان نبوت کا زمانہ تھا، آپ کو نبوت کا رسالت کا اعلان کرنا تھا، اور آپ یہ جانتے تھے کہ اعلان نبوت کے بعد پورا زمانہ دشمن بن جائے گا، عرب ہی نہیں بلکہ عرب و عجم پورا زمانہ دشمن بن جائے گا۔ ایسے حالات میں زندگی ساتھی وہ ہونا چاہیے جو ان پرآشوب ماحول میں ہمت نہ ہارے، حوصلہ نہ توڑے، بلکہ وہ اپنے شوہر کا حوصلہ بڑھائے، اس کی ہمت بڑھائے، دست و بازو بن کر سامنے ساتھ ساتھ کھڑی ہو جائے۔ اس کے لیے میرے آقا کی نگاہ نبوت نے دیکھا کہ مائی عائشہ کے اندر مائی خدیجہ کے اندر وہ حوصلہ ہے، وہ تدبر ہے، وہ فکری گہرائی ہے، اور وہ صبر و تحمل ہے کہ میرے ساتھ حالات کیسے بھی نازک آ جائیں گے، کتنی بھی دشواریاں آ جائیں گی، لوگ پتھروں سے مجھے میرا راستہ روکیں گے، لیکن ماں خدیجہ کے بارے میں میرے آقا نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر بہت زیادہ حوصلہ ہے، اور کٹھن وقت میں یہ میرا ساتھ نبھا سکتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مائی خدیجہ سے شادی کی۔ دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ مذہب اسلام کو پیسوں کی، مال کی، دولت کی بھی ضرورت پڑے گی، اور مائی خدیجہ چونکہ مالدار تھیں، لہٰذا ان کی دولت اسلام کی ترویج و اشاعت میں مسلمانوں کے کام آئے، لہٰذا آپ نے حضرت مائی خدیجہ کا انتخاب فرمایا تھا۔ اس طریقے سے آپ آ جائیے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جناب حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ان سے میرے سرکار نے شادی کی۔ کیوں شادی کی؟ کیونکہ آپ کی نظر میں یہ بات تھی کہ مذہب اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف یہ لشکر کفار کی تیاری جو ہوتی ہے، تو اس کی قیادت جناب حضرت ابو سفیان سنبھالتے ہیں، اور انہی کے ورغلانے سے اور انہی کی تحریک سے یہ کفار و مشرکین مسلمانوں کے خلاف طرفِ آزار ہوتے ہیں اور ان سے جنگ کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کی بیٹی ام حبیبہ اگر میرے نکاح میں آ جائے گی تو ظاہر بات ہے سسر اور داماد کا رشتہ لگ جائے گا۔ اس حساب سے جناب ابو سفیان اسلام دشمنی کا جذبہ کم کر لیں گے، اسلام دشمنی میں آگے نہیں رہیں گے، اور جو چہل پہل، جو پیش قدمی، جو دلچسپی اسلام کی بیخکنی میں ابھی یہ دکھاتے ہیں، بعد میں یہ نہیں دکھا پائیں گے، رشتے کا دباؤ ان کے اوپر پڑ جائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی کے پیش نظر، اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے پیش نظر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی فرمائی، جناب حضرت ابو سفیان کی بیٹی سے۔ اور واقعی میں ایسا ہی ہوا کہ شادی کے بعد، اس کے بعد کبھی بھی جناب ابو سفیان اسلام دشمنی میں پیش نظر نہیں آئے، بلکہ ان کی تحریک، ان کا جذبہ عناد، جذبہ بغاوت سب سرد پڑ گیا، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو امن ملا، اسلام کو سکون ملا، اور بہت زیادہ جو وہ شرارتیں کرتے تھے اور کفار و مشرکین کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف جذبات ابھارتے تھے، وہ سارا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس میں مسلمانوں کی بھلائی تھی، اور امن، ملک میں امن لانا یہ مقصد تھا، کیونکہ ان کے ورغلانے سے بد امنی تھی، بے چینی تھی، اضطراب تھا، اور ہمیشہ لڑائیوں کا ماحول رہا کرتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے سوچا جب ان کا جذبہ سرد ہو جائے گا تو لڑائیوں کا ماحول ختم ہو جائے گا، امن اور شانتی کی فضا قائم ہوگی۔ تو ایک بہت بڑا مقصد تھا جناب حضرت مائی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرنے میں۔ اس طریقے سے تمام ازواج طاہرات میں بڑے بڑے مقاصد پوشیدہ تھے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے کم عمری میں شادی تو کی، لیکن 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے، تو اس میں بھی بہت بڑی حکمت تھی۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا اپنی نگاہ نبوت سے، اپنی ذہانت سے اور اپنی بصیرت سے، آپ نے دیکھا
کہ امت کی ماؤں کے لیے، امت کی بیٹیوں کے لیے، خواتین اسلام کے لیے کوئی معلمہ چاہیے، کوئی مفتیہ چاہیے جو ان کے مسائل بتا سکیں، چونکہ خواتین کو، عورتوں کو، مہیلاؤں کو مردوں سے مسائل پوچھنے میں شرم آتی تھی، آج بھی آتی ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں مخصوص عورتوں کے جو مردوں کے سامنے ذکر نہیں کر پاتی، مرد ان کو سمجھا بھی نہیں پاتا، تو حضور علیہ السلام نے امت کی بیٹیوں کے لیے محسوس فرمایا کہ ان کو ایک معلمہ چاہیے، ایک عالمہ چاہیے، ایک مفتیہ چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ مائی عائشہ کے اندر وہ ذہانت ہے، وہ فطانت ہے، اور اس کے ذہن میں اس قدر باریکی ہے کہ یہ واقعی میں امت کی معلمہ کی حیثیت سے، مجتہدہ کی حیثیت سے، مفتیہ کی حیثیت سے کھڑی ہو سکتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کم عمری میں ان کو اپنے گھر میں لے لیا، چونکہ کم عمری کا جو ذہن ہوتا ہے وہ اور زیادہ تیز ہوتا ہے، اس کا لوح دل نقوش اپنے اندر محفوظ کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ لہٰذا میرے سرکار نے کم عمری میں ان کو اپنے گھر میں رکھا، 9 سال کی عمر میں اپنے گھر لے آئے تاکہ عائشہ میری پرسنلی زندگی کو دیکھتی رہے، میرے معمولات کو دیکھتی رہیں، میرے مسائل بتانے کو اور میرے عمل کو، میرے کارناموں کو، میری زندگی کو، میرے شب و روز کو، میرے لمحات کو اور میری زندگی کے ایک ایک پل کو قریب سے دیکھتی رہے، اور پھر اس کے اندر میری زندگی کی وافر معلومات آ جائے، اور جو مسائل دوسروں کو میں بتاتا رہوں وہ مسائل بھی یہ سیکھ جائیں۔ تو چنانچہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی صحبت با فیض کی برکت سے اس قدر زبردست عالمہ بن گئیں اور مسائل کے معاملے میں اس قدر درجہ اجتہاد پر پہنچ گئیں کہ بڑے بڑے مسائل، جو مسائل کبھی کبھی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حل نہیں کر پاتے تو وہ مائی عائشہ کے پاس ان مسائل کو بھیجتے اور یہ حل کر کے واپس کرتی تھیں۔ تو شان اجتہاد، درجہ اجتہاد پر یہ پہنچ گئی، اور امت کی بیٹیوں کے لیے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک معلمہ کی حیثیت سے، ایک مفتیہ کی حیثیت سے آپ ابھری ہیں، اور جتنے بھی مسائل خواتین کے ہوتے تھے پھر سرکار کو نہیں بتانا پڑتا تھا، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان مسائل کو حل کیا کرتی تھی، فتوے دیا کرتی تھی، اور عورتوں کے مسائل کے معاملے میں دلچسپی لیا کرتی تھیں۔ تو یہ ایک حکمت تھی، یہ بھی ایک حکمت تھی جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے کم عمری میں مائی عائشہ کو اپنے گھر میں لایا تھا۔ تو کون جانے، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تو اسلام کی اسٹڈی کرنی پڑے گی، اس کی تاریخ کو کھنگالنی پڑے گی، اس کی گہرائی میں اترنا پڑے گا، تب جا کر کے یہ سب گہری باتیں اور اونچی اونچی باتیں معلوم ہو پائیں گی۔ یہ کیا جانیں گے صرف جنہوں نے دیکھ لیا کہ 6 سال کی عمر میں شادی کر دی، یہ نہیں دیکھا کہ 6 سال کی عمر میں شادی تو کی مگر رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، یہ نہیں دیکھا کہ ان کی شادی میں مقصد کیا تھا، یہ نہیں دیکھا کہ باقی جو بیویاں تھیں آپ کی تمام کے تمام وہ بیوائیں تھیں، مطلقہ تھیں۔ تو اس طریقے سے وہ بے سر پاؤں کا اعتراض وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں بغاوت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی مذہب کے مذہبی رہنماؤں کے خلاف کوئی بات کی جائے۔ کیا ہے ٹائم بچ رہا ہے تو لے لیں، اور چند سوال تو تھے تو اس میں سے کچھ تو جواب مل گیا ہوگا، ایک سوال لے لیتے ہیں اور ایک گزارش ہے۔ تو بولے سوال ہے کہ دیگر مذاہب کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے کہ جب تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیں تو پھر تم لوگوں کے لیے 4 ہی جائز کیوں؟ ان کی پیروی کرتے ہو تو تم بھی 11 شادی کرو۔ ہر معاملے میں پیروی نہیں کی جاتی ہے، جن معاملے میں حضور علیہ السلام نے پیروی کا حکم دیا ہے اسی معاملے میں پیروی کی جاتی ہے، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں۔ ظاہر بات ہے کچھ ریزرو باتیں ہوتی ہیں سب کے ساتھ، تو جو باپ کرے گا وہی بیٹا کرے گا، ایسا تھوڑا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بہت ساری باتیں خاص تھیں جو انہی کے ساتھ تھیں۔ صوم وصال، مسلسل روزے رکھنا، رات دن مسلسل روزے رکھنا ان کی خاص بات تھی، اب اس کی نقل امت کو نہیں کرنی ہے۔ 11 شادیاں یہ حضور کے لیے صرف اجازت تھی اللہ کی طرف سے، یہ ان کا خاص مقام تھا، اور حضور نے منع فرما دیا 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ جس قرآن نے حضور کو 11 کی یا اس سے بھی زیادہ کی اجازت دی شادی کی، اسی قرآن نے باقی لوگوں کے لیے، امتی کے لیے
4 کی حد بندی کر دیا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، شادی کرو عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو، 2 2 3 3 4 4 4، یہ زیادہ سے زیادہ 4 ہے، اور وہ بھی 4 کی شادی ان تمام شرائط کے ساتھ کہ 4 کو نبھا سکے، اس کی ضروریات کو پوری کر سکے، اس کے تمام تقاضوں کو پورا کر سکے، کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے، برابری کا خیال رکھ سکے، یہ ساری باتیں ان کے اندر ہیں۔ تو جو اسلام کو سمجھا ہی نہیں، وہ ایک بات کو لے کے اڑتے ہیں، تو ان کا اڑنا مجھے تعجب میں نہیں ڈالتا، وہ ان کا کام ہے اڑنا، وہ جانتے نہیں اسلام کو۔ تعجب ہوتا ہے اپنے مسلم نوجوانوں پر کہ یہ اسلام کو کیوں نہیں جانتے، اور ان کے اوپر ان کے سامنے جب اعتراض آتا ہے ان کے پیغمبر کے بارے میں تو یہ شرمندہ نادم کیوں ہو جاتے ہیں، پریشان کیوں ہو جاتے ہیں۔ اول تو ان کو اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، اسلام کو پڑھنا چاہیے، موٹی موٹی جانکاری ان کو رکھنا چاہیے۔ اگر یہ جانکاری رکھے ہوتے تو آج یہ پریشانی نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے گزارش بھی اپنے پاس موجود ہے کہ مسلمان عوام کے پاس اپنے مذہب کی بنیادی یعنی بیسک جانکاری نہیں ہوتی ہے، جبکہ دنیا جہان کی جانکاری ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم عوام سے کوئی دوسرے مذہب کا شخص ہمارے مذہب پر بات کرتا ہے اور غلط بتاتا ہے تو ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہوتا۔ تو گزارش ہے کہ آپ عوام کو ترغیب موٹیویٹ فرما دیں کہ کم از کم اپنے مذہب کے بارے میں بنیادی یعنی بیسک باتیں جاننے کی کوشش اپنے مذہب کے بارے میں ضروری ہے کہ جو اس کی بنیادی باتیں ہیں، بیسک باتیں ہیں، ان چیزوں کی تعلیم لیں، ان کا علم حاصل کریں، جانکاری حاصل کریں، تاکہ آپ کو کبھی بھی اس طرح کے اعتراضات سامنے آنے پر پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ خود وہی جواب دے دیں، جہاں سے سوال اٹھے، جس سوراخ سے سوال اٹھے اسی جگہ جواب دے کر کے آپ اس کو بند کر سکنے کی اپنے اندر قابلیت پیدا کریں، صلاحیت پیدا کریں۔ اب ہر بات میں پریشان ہو جانا، خیر علماء تو ہیں ان کا جواب دینے کے لیے، مگر آپ سب کو بھی، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے دھرم کے بارے میں جو ضروری معلومات ہیں، جو ضروری جانکاری ہے وہ حاصل کریں، تاکہ آپ کو آئندہ کبھی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس معاملے کو لے کر کے نیپال میں بھی کہیں کہیں پر دیکھا کہ کوئی غیر مسلم صاحب نے ٹپنی کیا، تو اس کے لیے ہمیں جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا مذہب نہیں سکھاتا ہے کہ کسی دوسرے مذہب کے گرو کو یا دوسرے مذہب کے مذہبی پیشوا کو لان تان کریں یا ان کی زندگی پر ٹپنی کریں، یہ ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس کے لیے پریشان ہونے کی۔ ہمارا ملک نیپال امن شانتی کا گہوارہ ہے، یہاں اس طرح کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، یہاں بہت اچھے انداز میں بھائی چارگی کے ماحول میں سب لوگ جیتے ہیں۔ چند لوگ ہیں جو یہاں کے امن کو بھی برباد کرنا چاہتے ہیں، یہاں کی شانتی کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں کی گورنمنٹ الحمدللہ سخت ہے، اس پر نظر ہے، اور بلکہ گورنمنٹ ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے جو بھی لیڈر ہیں، نیتا ہیں، راجنیتک دل ہیں، وہ تمام سنجیدہ ہیں یہاں، اور کسی کے دل میں اس طرح کی بات نہیں ہے۔ تو چند سڑک چھاپ لوگ اور بے وقت لوگ، جس کی کوئی نہ پوچھ، نہ کوئی وقت، نہ کوئی مقام، نہ اس کی کوئی درجہ، تو اس طرح کے لوگ اگر کچھ بکواس کرتے ہیں تو ہمیں مشتعل ہونے کی یا جذبات میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھنا چاہیے، اور جو ہمارا مذہب کہتا ہے اس مذہب کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ ایک فطری بات ہے کہ آپ کسی کے باپ کو گالی دیں گے تو وہ آپ کے باپ کو گالی دے گا، تو گویا کہ آپ خود وجہ بن رہے ہیں اپنے باپ کو گالی سنوانے کا۔ لہٰذا ہمیں ہرگز کسی بھی دھرم کے جو پیشوا ہیں، جو ان کے اغوا ہیں، جو ان کے قائد ہیں، اس کے خلاف کسی بھی طرح کی ٹپنی یا غلط تبصرہ کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے مذہب کی جانکاری حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہی چند گزارشات کے ساتھ میں پھر سے آخر میں گزارش کروں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ آپ نیپال میں کسی بھی طرح کا احتجاج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم امن کا پیغام دیتے ہیں، شانتی کا پیغام دیتے ہیں، اور بھائی چارگی کا پیغام دیتے ہیں۔ اسی پیغام کو ہم دیتے رہیں گے تاکہ ہمارا ملک جو پوری دنیا میں ابھی امن و شانتی کے حوالے سے ایک الگ تھلگ ملک ہے، اس ملک کی یہ پہچان، یہ وشیشتا، یہ خصوصیت جانے نہیں پائے۔ اور اسی کے ساتھ تمام حضرات کو ہم کہیں گے کہ اپنے مذہب کی جانکاری حاصل کیجیے، زیادہ سے زیادہ جو ضروری جانکاری ہے اس کو آپ پراپت کیجیے، اپنے علماء سے مل کر کے، رابطہ کر کے،
تاکہ آئندہ آپ کو کسی طرح کی پریشانیوں کا سامنا نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔